بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے باب ہے باب الصلاۃ، باب الاذکار بعد الصلاۃ یا باب الذکر بعد الصلاۃ۔ نماز کے بعد اذکار وغیرہ کیا کرنا، مسنون دعائیں پڑھنا، اب اس کے متعلق حکم بیان کر رہے ہیں۔ بس حکم یہی ہے نا کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا ذکر وغیرہ کر کے اٹھ جائے، سنت پڑھ لے۔ ہاں اگر کسی نماز کے بعد سنت نہیں، جس صبح کی نماز ہے نا، عصر کی نماز ہے، اس کے بعد بیٹھ جائے، ذکر وغیرہ کرے۔ پھر دوسری جو نماز ہے نا، مغرب عشاء اور ظہر کی، جب سنتیں پڑھ لینا، سنتوں کے بعد کیا کر لے، خوب ذکر فکر کر لے، دعائیں مانگے وغیرہ، اور جو کیا کرے تسبیحات 33-34 مرتبہ وہ بھی پڑھ لے۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قول كنت اعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، کہ امام علیہ صلاۃ والسلام کے نماز کے ختم ہونے کو، آپ علیہ السلام کی جو نماز ہوتی تھی نا، وہ ختم ہوتی تھی کس سے؟ بالتکبیر، تکبیر سے ختم ہوتی تھی۔ متفق علیہ۔ تکبیر سے ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ علیہ السلام نماز تکبیر سے ختم کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے نا کہ نماز کے بعد آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم انت السلام منک السلام۔ یہی مطلب ہے کہ نماز میں جو تکبیرات ہیں نا، جھکتے وقت اٹھتے وقت، وہ تکبیرات مراد ہے۔ مطلب یہ ہے نا کہ سلام سے جب پھر جاتے تھے نا، تو تکبیر تحمید وغیرہ بھی کرتے تھے، یا اللہ اکبر 1 2 3 مرتبہ پڑھتے تھے نماز کے بعد۔ بعض حضرات کہتے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں کیا تھے، چھوٹے تھے نا، مواظبت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے تھے، اس لیے ممکن ہے کہ اس نے کوئی اور مطلب مراد لی ہو، یا یہ اس وقت کی بات مراد ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام جب ایام تشریق میں ہوتے تھے نا، تو ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد تو اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں نا، تو شاید اسی کو مراد لے رہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قولت، عائشہ سے بس یہ روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار ما يقول، آپ علیہ السلام جب سلام پھیر دیتے ہیں اتنے زیادہ نہیں بیٹھتے تھے، اتنی مقدار میں کہ یہ کلمات کہہ سکے، اللہم انت السلام، اے پروردگار آپ سلام ذات، سلام منا سلامتی دینے والا، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سلامتی دینے والا ہے نا۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ آپ سالم ہے تمام عیوب سے، آفات سے، نقصانات سے، ومنک السلام، اور سلامتی آپ کی طرف سے اگر آپ کسی کو کیا کرے، سالم رکھے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ لفظ یا ذا الجلال، اکثر لوگ کیا کہتے تبارکت یا ذو الجلال، ذو الجلال یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو نصب کی حالت میں ہے نا، یہاں پر یہ مضاف ہے، جب منادا مضاف ہونا تو منصوب ہوتا ہے، یا ذا الجلال والاکرام۔ رواہ مسلم۔ وان ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، ثوبان سے بھی روایت کرتے فرماتے قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته، آپ علیہ السلام جب سلام سے پڑھتے تھے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ یہ بھی کہتے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ تو فرض نماز کے بعد اللہ اکبر کہتے، استغفر اللہ کہتے، پہلے اللہم انت السلام کہتے، وقول پھر یہ کہتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ رواہ مسلم۔ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاة مکتوبہ، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت۔ فرض نماز کے بعد کیا مطلب ہے؟ مانا سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جو کچھ آپ دینا چاہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جو آپ روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، عبارت اصل میں یہ ہے کہ ولا ينفع الجد، دادا پیدا نہیں دے سکتا، نصیب قسمت یا جو حصہ ہے یا مال دولت پیدا نہیں دے سکتی، ذا الجد منک، آپ کے حصے کا، ذل جد پھر کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا نا، اس لیے ذل کہا یہ لفظ، تو لا ينفع ذل جد منک الجد، کہ جو آدمی نصیب والا ہو نا، حصے والا، وہ آپ کو پیدا نہیں دے سکتا عبادات میں۔ جب عبادات میں پیدا نہیں دے سکتا نا، تو پھر جاہ و مال میں کسے آپ کو پیدا دے گا؟ یعنی صرف آپ ہے جو کیا کر دے، پیدا دے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو عذاب ہو رہا ہو نا، تو کوئی اس کو نہیں چھڑا سکتا،
اللہ تعالیٰ کی مقابل متفق علیہ۔ عن عبد الله بن زبیر رضی اللہ عنہ قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته، آپ علیہ السلام جب سلام پڑھتے تھے یقول بصوته الاعلی، اونچی آواز سے کہتے، اونچی کا مطلب یہ ہے کہ معتدل آواز سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت، اللہ کے لیے نعمت، ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ رواہ مسلم۔ یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ مسنون دعائیں ہیں نا، بس پڑھتے رہو، جو بھی آپ کو موقع ملے نا پڑھو، اور ویسے تو بہت ساری کتابیں ہیں نا مسنون دعائیں پر۔ کیا کرے اگر ایک آدمی کو یہ کلمات یاد نہ ہو نا یہ دعائیں، تو یہ کر لینا کہ یہ کلمات اپنے پاس کسی کافی وغیرہ میں لکھ دے، پھر اس سے پڑھے نماز کے بعد نکال کے نا، یا کوئی کتاب وغیرہ میں دیکھ کر پڑھے، تو یہ کیا ہوگی، یہ سنتی زندہ ہوگی اور طریقے پورے ہو جائیں گے۔ مناجات مقبول میں بھی یہ دعائیں ہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن سعد انہ کان یعلم بنی ہؤلاء الکلمات، سعد سے کہتے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو یہ کلمات وغیرہ بھی سکھاتے تھے، وہ یہ ہے، اور آگے کہتے تھے کہ وہ یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ بہن دبر الصلاۃ، آپ علیہ السلام بھی یہ کلمات نماز کے بعد پڑھتے تھے، پناہ مانگتے تھے، وہ یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، واعوذ بک من البخل، بخل سے پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من ارذل العمر، اور رذیل عمر سے کہ آدمی کیا ہو جائے، قوت عقل بھی اس کی کمزور ہو جائے، واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر، رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، ابو ہریرہ سے کہتے ایک مرتبہ فقیر مہاجر آئے نا، آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جو مالدار لوگ ہیں، مال والے، انہوں نے تو سارے درجات وغیرہ انہوں نے حاصل کیے نا، ہم کیا کر سکے؟ اور وہ وجہ یہ ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے، روزے رکھتے وغیرہ، صدقے کرتے ہیں، ہم صدقے نہیں کر سکتے، وہ کیا کرتے، غلاموں کا آزاد کرتے، ہم نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس کی وجہ سے تم ان کا درجہ پاؤ گے؟ فرمایا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ تم کیا کرو، نماز کے بعد تسبیح تکبیر تحمید پڑھا کرو، 33 33 34 مرتبہ وغیرہ۔ انہوں نے جب یہ عمل شروع کیا نا، تو دوسرے مالدار انصار حضرت کو بھی پتہ چل گیا، دوسرے مہاجرین کو، انہوں نے بھی شروع کیا، تو پھر آئی یا رسول اللہ، ان لوگوں نے تو ہمارے طرح مال کرنے شروع کر دی، کیا کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا فضل و کرم ہے نا کہ کسی کو مال بھی دے اور عبادت میں بھی کیا کرے، اسے توفیق دے، تو فضل و کرم کا مقابلہ کرنا کیا ہے، بے جا ہے، یعنی فضل و کرم اور ان چیزوں میں کیا کرنا، مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ اعمال میں تو مقابلہ درست، لیکن جو کیا ہے غیر اختیاری چیز، کسی کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہو تو اس میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول ان فقراء المہاجرین، فقیر مہاجر حضرات صحابہ، اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فقولوا، کہنے لگے، قد ذهب اہل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم، جو زیادہ مال والے لوگ ہیں نا، انہوں نے درجات عالیہ اور جو دائمی نعمتیں ہیں نا، وہ انہوں نے حاصل کی، سب انہوں نے کیا کر دیا، حاصل کر دیا، وہ ہم سے بازی لے گئے۔ وقال، کہاں کیا وجہ، وما ذاک، وہ کیسے؟ قولوا، کہنے لگے، یصلون کما نصلی، ہماری طرح نماز پڑھتے ہوئے، یصومون کما نصوم، روزے رکھتے ہیں، یتصدقون ولا نتصدق، ہاں وہ اس میں ہم سے آگے نا کہ وہ صدقے کرتے ہم نہیں کر سکتے، ویعتقون، وہ غلام آزاد کرتے، ولا ندرک، ہم کہاں سے آزاد کریں، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ الا اعلمکم شیئا، کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، تدرکون به من سبقکم، جو تم سے آگے نکل گئے نا ان کو پا جاؤ گے، یعنی ان کا مقابلہ کر پاؤ گے، وتسبقون به من بعدکم، اور بعد والے لوگوں سے بھی کیا ہو جاؤ گے، آگے ہو جاؤ گے، ولا يكون احد افضل منکم، اور تم سے کوئی افضل بھی نہیں ہوگا، الا من صنع مثل ما صنعتم، اگر کوئی تمہاری طرح کرے تو تم جیسا ہوگا۔ قول، کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائے گئے کیسا عمل ہے اور کیا عمل ہے؟ قول فرمائے، تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاۃ 33 مرہ، کہ 33 مرتبہ کیا کرنا، یہ کلمات پڑھنا، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ قول ابو صالح کہتے کہ فرجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کچھ مدت کے بعد پھر یہ مہاجر فقراء حضرات آئے اور کہنے لگے رسول اللہ، فقولوا سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله، ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں نا مالدار، انہوں نے یہ کلمات وغیرہ سن کے انہوں نے بھی عمل شروع کیا۔ فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو کیا ہے، فضل و کرم ہے اللہ کا، این سعادت بزور بازو نیست، یہ تو سعادت ہے نا، یہ باہوں اور ہاتھوں کے زور سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ فضل، یہ سعادت ہاتھوں کے زور سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ متفق علیہ، ولیس قول ابی صالح الی آخرہ الا عند مسلم، یہ ابو صالح کے الفاظ ہیں نا مسلم شریف میں ہے۔ وفی روایت للبخاری تسبحون فی دبر کل صلاۃ عشرہ، ہر نفاذ نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کا ہوا، تحمدون عشرہ 10 مرتبہ الحمدللہ، تکبرون عشرہ 10 مرتبہ کیا کرنا اللہ اکبر کہنا، بدل 33 33 مرتبہ کی جگہ، یعنی 33 مرتبہ بھی درست ہے، 10 مرتبہ بھی درست ہے، جو بھی عمل اپنائے کبھی وہ کر لے کبھی۔ وعن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا معقبات، ایسے کلمات اذکار جو نماز کے بعد پڑھی جاتی، معقبات یا معقبات، معقبات یعنی بعد میں پڑھی جانے والے اذکار کلمات ہیں، اور ایسے کلمات نا کہ لا یخیب قائلہن و فاعلہن، جو یہ اختیار کرے گا پڑھے گا نا، اس کا کہنے والا خسارے میں نہیں ہوگا۔ دبر کل صلاۃ مکتوبہ، فرض نماز کے بعد وہ کیا ہے، 33 تسبیحہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، و 33 تحمیدہ، و 34 اور 34 مرتبہ تکبیرہ، تکبیر کا ہے 100 ہے، 100 بن جائے گی تعداد، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے کہتے کہ من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33، فرض نماز کے بعد سنتوں کے بعد، یا اگر سنت نہ ہو تو پہلے سنت پڑھ کے، اگر سنت ہو تو سنت پڑھ کے اس کے بعد کیا کرے، یہ کیا کرے، سبحان اللہ 33 مرتبہ کی، وحمد اللہ 33، وکبر اللہ 33، فتلک 99 99 ہو جائے گی نا تعداد، یہ پڑھ لے، اور ساتھ ساتھ 100 مرتبہ میں، یعنی 100 کیا پڑھ لی، وقول تمام المئہ، اور اس کے ساتھ ایک پڑھ کے تاکہ تعداد 100 ہو جائے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جب یہ پڑھے گا نا، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، سمندر کی جاگ کے برابر بھی اگر اس کی خطائیں غلطیاں ہونا سب معاف ہو جائیں گے، رواہ مسلم۔ الفصل الثانی، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال، ابو امامہ سے اب کی روایت کہتے ہیں، قیل یا رسول اللہ، علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، دریافت کی کہ ای الدعاء اسمع، کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، قول فرمایا جوف اللیل الاخر، رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نا، اس وقت آدمی تہجد کے لیے اٹھ جائے نا، ذکر وغیرہ کر کے تہجد پڑھ کے دعائیں مانگی، ودبر الصلوات المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد، رواہ الترمذی۔ ان دو وقت میں دعا جو ہے نا جلد قبول ہو جاتی ہے، خوب قبول ہو جاتی ہیں، ویسے بھی اور بھی اوقات ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ قول، عقبہ صاحب کہتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ انا اقرأ بالمعوذات یا بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کی بعد میں کیا کروں، قل اعوذ برب الفلق والی صورت اس طرح، اور جو دعائیں ہیں نا جس میں پناہ کی دعا مانگی گئی ہے وہ مانگو، رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی والبیہقی فی الدعوات الکبیر۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول، انس سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لا انا اقعد مع قوم، میں بیٹھ جاؤں ایک ایسے لوگوں کے ساتھ کہ یذکرون اللہ من صلاۃ الغداۃ حتی تطلع الشمس، کہ جو صبح کی نماز کے بعد ذکر کے لیے بیٹھ جائے اور سورج کے چڑھنے تک عبادات وغیرہ میں مشغول رہے، ذکر فکر میں، حب الی من اتکار باتن من ولد اسماعیل، اگر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلاموں کا آزاد کرو نا تو یہ کام میرے لیے ان سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور اس طرح ولا نقعد مع قوم یذکرون اللہ تعالی من صلاۃ العصر الی ان تغرب الشمس، کہ ایسے لوگ کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں نا کہ جو ذکر کرے عصر کے بعد سورج کی ڈوبنے تک، حب الی من اتکار باتن، تو 4 غلاموں کی آزاد کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہوتا ہے، رواہ ابو داؤد، یعنی یہ عمل کیا ہے مجھے زیادہ پسند ہے، اور اس کا جو راز ہے وہ تو معلوم نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تو عرب لوگ ہیں نا، عرب لوگوں کو اگر غلام بھی بنایا جائے، قیدی کیا جائے تو اس کو آزاد کیا جائے، یا یہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہ یہاں پر ہی کہیں گے نا کہ یہاں پر مراد کیا ہے کہ میں غلاموں کو آزاد کروں، غلاموں کو آزاد کرنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مطلب ہے کہ ان کو مصیبتوں سے آزاد کرنا، یہ مطلب ہے، کیونکہ مصیبت میں جب آدمی پھنس جائے نا غلام کی طرح بن جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرضے میں پھنس جائے، کسی مسئلے میں نا پرابلم میں، تو کتنا پریشان ہوتا ہے، غلام کی طرح ادھر پھر رہا ہوتا ہے۔
آگے روایت فرما رہی ہے ابو داؤد کی روایت تھی پہلی والی، وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھے نا، ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، حتی تطلع الشمس، سورج کی چڑھنے تک، ثم صلی رکعتین، پھر عشاء کی 2 رکعت پڑھی، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، یہ سے گویا کہ اس نے حج عمرہ کیا۔ قال کہ کہہ رہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حج عمرہ پورا ملے گا، تامتن تامتن تامتن، رواہ الترمذی۔ الفصل الثالث عن الازرق بن قیس، ازرق بن قیس سے اب کہتے ہیں، صلی بنا امام لنا، ہمارے ایک امام تھی، اس نے ہم ایک مرتبہ نماز پڑھائی، اس کی کنیت ہے یکن ابا رمسا۔ قول پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ ابو رمسا نے کہا کہ صلیت هذه الصلاة ومثل هذه الصلاة مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں نے یہ نماز یا اس جیسی نماز آپ علیہ السلام کے ساتھ بھی پڑھی تھی۔ قال پھر آگے کہ وکان ابو بکر و عمر یقومان فی الصف المقدم عن یمینہ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اگلی جو صف ہے نا اس میں داہنی جانب سے اٹھ کر جاتے تھے۔ وکان رجل کا شہد تکبیرۃ الاولی من الصلاة، ایک شخص تھا وہ تکبیر اولا سے کیا تھا حاضر تھا، یعنی مسبوق نہیں تھا، پہلے ہی سے نماز میں شریک تھا، مدرک تھا۔ فصلی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ لی، ثم سلم عن یمینہ، وہ نے سارے دائیں پائے سلام، آپ علیہ السلام نے پھر حتی رأینا بیض خدیہ، ہم نے آپ علیہ السلام کے چہرے کی سفیدی دیکھی، ثم انفتح لک انفتال برمسا یعنی نفسہ، یہ رہی خود کو مراد لے رہے کہ پھر آپ علیہ السلام مجھ جیسے پھیرے نماز سے، جیسے میں پھر گیا، مطلب یہ نہیں کہ اس کا پھرنا میری طرح ہے، میرا پھیرنا اس کی طرح ہے۔ فقام الرجل الذی ادرک معه تکبیرۃ الاولی من الصلاۃ، پھر وہ شخص جو تھا نا جس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ پہلی تکبیر سے شریک تھا نا شروع نماز سے، وہ اٹھا، یشفع کیا کر رہا تھا، مزید 2 رکعت نفل پڑھ رہا تھا، شفع کسے کہتے ہیں نفل پڑھنا۔ فوثب عمر فخذ بمنکبیہ، عمر سے اب اس کی طرف بڑھے اور اس کو مونڈ سے پکڑ کے فہز اس کو جھنجھوڑا، ثم قال پھر کہا اجلس ذرا بیٹھ جاؤ، فإنہ لن یہلک اہل الکتاب، لن یہلک اہل الکتاب لأنہ لم یکن بین صلاتہم فصل، کہ اہل کتاب ہلاک نہیں ہوئے، اگر ہلاک ہوئی تو اس وجہ سے کہ ان کی نماز میں فصل نہیں تھا۔ فصل کا کیا معنی ہے؟ یعنی فوراً فرض کے بعد آپ اس طرح سے کھڑے نہ ہو کہ فوراً آپ نماز شروع کرے، کچھ کہو یا ذرا اس جگہ سے ہٹ جاؤ یا ذکر فکر وغیرہ کرو تب پڑھنا، کیونکہ وصل نہیں کرنا چاہے نماز میں۔ فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ، آپ علیہ السلام اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، فقال کہا اصواب اللہ بک یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو سیدھا کیا۔ ایک معنی ہے، دوسرا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے کیا کرے، درست رکھے لوگوں کو، اللہ آپ کے ذریعے لوگوں کو درست رکھے۔ آپ نے کیا کر دیا، بہت سارے لوگوں کو ایسے موقعوں پر کیا بتایا، درست راستہ بتایا اور سکھایا۔ رواہ ابو داود۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قول، زید سے کہتے امرنا ان نسبح فی دبر کل صلاۃ، ہمیں حکم ملا ہے، یعنی مستحب سنت طریقہ ہے کہ ہم کیا کریں، فرض نماز کی بات نہیں، جس مرتبہ سبحان اللہ کہے 33 ونحمد 33 ونکبر 34 فوتی رجل فی المنام من الانصار۔ آگے کہتے کہ ایک انصاری صحابی تو اس کو خواب دکھائی دیا، اس نے خواب دیکھا، فقیل اس کو کسی اس خواب میں جو شخص تھا اس نے کہا کہ امرکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسبحوا فی دبر کل صلاۃ کذا و کذا، تم لوگ کو آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے نا کہ تم فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا وغیرہ 33 مرتبہ۔ قول الانصاری فی منامہ، انصاری نے اس کو خواب میں جواب دیا تھا کہ نعم ہاں ایسے ہی کہا ہے۔ قول فرمائے کہ پھر تم یہ بھی کر سکتے کہ فجعلوا 25 25 مرتبہ کرو، 25 و 25 وغیرہ، وجعلوا فیہا التحلیل، اس میں لا الہ الا اللہ بھی ملاؤ۔ فلما اصبح غدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی نا وہ شخص آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور اپنا خواب کیا بیان کیا، فاخبرہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے کہا فقول بالکل ایسے ہی کرو، اس میں لا الہ الا اللہ بھی ملاؤ۔ رواہ احمد والنسائی والدارمی، پر جو خواب ہے نا اس کے ساتھ آپ علیہ السلام کا قول بھی مل گیا نا، تب کیا بن گیا، دلیل بن گیا۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قول، علی سے کہتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اعواد هذا المنبر، اس منبر مسجد نبوی کا جو منبر تھا نا اس کی لکڑی پر آپ علیہ السلام بیٹھ کر اس سے میں نے یہ بات سنی ہے، یعنی اہمیت کے لیے بتا رہے، منبر پر آپ علیہ السلام نے بات فرمائی تھی۔ یقول من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ، جو شخص پر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا نا سنتوں کے بعد، اگر فرض نماز کے بعد سنت نہ ہونا تو فوراً پڑھ لے،
مانا یہ نہیں کہ بالکل بالفور متصلاً پڑھ لیں، کوئی اور ذکر بھی کر سکتے یا فور نہیں پڑھنا چاہے تب بھی کر سکتے۔ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کے لیے جنت سے جو مانے ہیں نا یہ موت ہے، جیسے ہی مرے گا نا وفات ہو جائے گا تو جنت اللہ دے گا اسے، یعنی صرف موت کیا ہے یہ ایک پل ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، پل کی طرح ہے۔ ومن قرأ حین یأخذ مضجعہ، اور جو لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا نا آمنہ اللہ، اللہ اس کو مندگا اعلی دار، اس کے گھر والے محفوظ رہیں گے، و داری جاری ہے، پڑوس والے لوگ، اہل دویرات خلو، دیگر گھر والوں جو لوگ ہوتے ہیں نا پڑوسی وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وقال یہ کہتے کہ اسناد ضعیف، عبد الرحمن بن غنم، یہ لفظ لوگ کہتے عبد الرحمن بن غنم ہے نا، غنم، لیکن صحیح لفظ یہ ہے نا کہ عبد الرحمن بن غنم پڑھے، غنم۔ وعن عبد الرحمن بن غنم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال قبل ان ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح، جو شخص کیا کرے کہ نماز کے بعد وہاں سے نہ اٹھے وغیرہ، وہ بچا کر ذرا بیٹھ جائے اور یہ دعائیں پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرات 10 مرتبہ پڑھ لے، کتب لہ بکل واحدۃ، ہر مرتبہ پڑھنے پر اس کو جو ثواب ملتے 10 حسنات، 10 نیکیاں اسی دی جائے گی، ومحیت عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف ہوں گے، ورفع له 10 درجات، اور 10 درجے بلند ہوں گے، درجہ الگ چیزیں نیکیاں الگ چیزیں، وکانت له حرزا من کل مکروہ، ہر ناگوار بری چیز سے اس کے لیے حفاظت ہوں گے، وحرزا من الشیطان الرجیم، اور شیطان سے بھی، ولم یحلو لذنب ان یدرکہ الا الشرک، اور جب بھی کسی گناہ میں پڑے گا نا تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا سوائے شرک، کیونکہ شرک سے اعمال باطل ہو جاتے نا، شاید اس پر اس کا مواخذہ ہو جائے، کسی اور گناہ سے یہ ہلاک نہیں ہوگا۔ ولم یخلو لذنب، ان کا کیا معنی کہ جب کسی گناہ میں پڑے گا نا تو ایدرکہ سے عذاب نہیں ہوگا، ہاں الا شرک، شرک سے ہو سکتے ہیں، وکان من افضل الناس عملا، اور اس وقت ہی سارے لوگ اس سے افضل عمل والا ہوگا، الا رجلا، ہاں وہ شخص اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ اس کے برابر پڑھ لے یا اس سے زیادہ پڑھ لے، یفضلہ، ہاں اگر اس سے کوئی زیادہ پڑھ لینا تو پھر اس سے افضل ہوگا، یقول افضل مما قال، زیادہ پڑھ لے اس کے پڑھنے سے تو پھر اس سے افضل ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کیا کرے صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ جو کلمات یہاں تک پڑھ لینا 10 مرتبہ پڑھ لے، صبح بھی 10 مرتبہ، شام کو بھی، یہ پوری دنیا میں یہ شخص کیا ہوگا، سب سے افضل انسان ہوگا۔ ہاں اگر کسی نے سے زیادہ پڑھو 11-12 مرتبہ تو پھر اس سے افضل ہوگا۔ رواہ احمد اور ترمذی نحو عن ابی ذر الی قول الا الشرک ولم یذکر صلاۃ المغرب ولا بید الخیر، آگے اس کی جو روایت ہے نا اس میں یہ الفاظ نہیں، وقال کہ کہہ رہے کہ هذا حدیث حسن صحیح غریب، یہاں پر جس روایت میں جو الفاظ آ جائے نا تو کسی اور کتاب میں نہ ہو یا کسی اور روی نے ذکر نہ کیا تو اس کا مطلب نہیں کہ یہ غلط ہے، مطلب ہے کہ بعض روی نے اتنے الفاظ نقل کیے، بعض کتابوں میں اتنے ہیں اور بعض میں اتنے ہیں۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا قبل نجد، ایک مرتبہ نجد کی جو جہت ہے نا، جو علاقہ ہے وہاں پر آپ علیہ السلام نے ایک سریہ بھیجا، فغنم غنائم کثیر، ان کو بہت سارے غنیمتیں ملی، واسرع الرجع، اور جلد بھی واپس آئے، فقال رجل منا، تو یہ عمر سے کہتے کہ ہم میں سے شخص نے کہا نا افسوس کرتے کہ لم یخرج، جو نکلا نہیں تھا نا، کہ ما رأینا بعثا، یعنی ایک شخص تھا نا وہ ہمارے ساتھ سری میں نہیں گیا تھا، وہ کہنے لگا ما رأینا بعثا اسرع رجعا، یہ تو بہت جلد آئے، یہ سریہ بہت بہتر سریہ ہے تو جلد آیا واپس، ولا افضل غنیمت من هذا البعث، اور اس سریہ کو تو بہت زیادہ نعمت ملی، غنیمت ملی، مال ملا۔ تو جب اس نے یہ بات کی نا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام صحابہ سے کہا، ایسے بہترین موقع پر آپ علیہ السلام صحابہ کو سمجھاتے تھے، جب کوئی مثال کی جگہ پیش ہو جاتی تھی نا تو آپ پریکٹیکلی کیا کرتے، تمثیل کر کے مثالی طور پر آپ علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی قوم افضل غنیم و افضل رجعہ، کیا میں آپ کو ایسے لوگ بتاؤں، ایسی قوم اور لوگ جو غنیمت میں بھی افضل ہو اور واپس آنے کے اعتبار سے بھی افضل ہو۔ قومنی وہ لوگ ہوتے ہیں نا، یعنی اعنی قومن شہید صلاۃ صبح، مثلا صبح کی نماز شریک ہو جائے، ثم جلس یذکرون اللہ طلعت الشمس، پھر نماز کے بعد طلوع الشمس تک کیا کرے
ذکر فکر کرے فاولئک اسرع رجع، ایسے ہی سمجھ لینا گویا کیا ہے وہ جلد واپس آئے، وہ افضل غنیمہ اور ان کی غنیمت بھی زیادہ ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وحماد بن ابی حمید الروی هو ضعیف فی الحدیث، آگے کہہ رہے کہ ابو حمید صاحب جو ہے نا ضعیف راوی ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے نا کہ جہاد سے اگر کوئی واپس آ جائے نا ان سے یہ جو اشراق میں بیٹھ جاتے ہیں یہ لوگ افضل ہے۔ یا علیہ السلام نے ترغیباً فرمایا تھا کہ تم کیا کرو، اگر کم سے کم کچھ کر سکتے نا یہ تو کرو کہ صبح کے بعد عصر کے بعد بیٹھ کے کچھ کیا کرے، ذکر فکر کرے، تولیشنس تک نوافل وغیرہ پڑھو۔ یہ مطلب نہیں کہ جہاد میں جانا کیا ہے اس سے کم تر ہے، وہ تو بہت اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔